طالب علموں کو مستقبل کا معمار کہا جاتا ہے، لیکن کراچی کا انٹر بورڈ وہ ڈائن ثابت ہوا ہے جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہے۔ یعنی کراچی کے انٹر بورڈ کی انتظامیہ نے ہزاروں بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کر دیا ہے، ان کو فیل کر کے۔ اس حوالے سے ضلع میں بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام مکرم فہد ہے۔ کراچی سے انٹر یعنی 11ویں جماعت کے ہزاروں بچے ہیں جنہوں نے خوب محنت کی، دل لگا کے پڑھا، ان کی آنکھوں میں مستقبل کے سہانے سپنے تھے، خواب تھے، لیکن کراچی کے انٹر بورڈ کی انتظامیہ نے ان سپنوں کو، ان معصوم خوابوں کو چکنا چور کر دیا، بچوں کو فیل کر کے، اور ہزاروں بچوں کو فیل کیا گیا ہے۔ ان بچوں کا اگر تخمینہ نکالا جائے تو 66% بنتا ہے، یعنی اگر مثال کے طور پہ 100 بچوں نے پیپر دیے ہیں تو 66%، 66% کو فیل کر دیا گیا ہے، اور اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یعنی طالب علموں کی لا علمی، نا اہلی، نالائکی نہیں ہے، بلکہ جو نالائق، نکمے، کامچور، ہڈ حرام ثابت ہوئے ہیں وہ ہے کراچی کی انٹر بورڈ کی انتظامیہ۔ آپ اب اصل ماجرا سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو ہمیں سے غصہ آ جائے گا، کیونکہ ان بچوں نے خوب دل لگا کے محنت کی تھی، اور بچوں کے، طالب علموں کے پیپرز کو نہ تو چیک کیا گیا ہے اور نہ ہی مارکنگ کی گئی ہے، بلکہ بغیر کسی تصدیق کے اور چیکنگ کے اٹھا کے بچوں کو فیل کر دیا گیا ہے۔ انٹر بورڈ کی انتظامیہ نے اپنی غلطی کو مان لیا ہے۔ جو وزیر تعلیم ہیں رانا حسین صاحبہ، انہوں نے غلطی کو تسلیم کیا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیپر کی چیکنگ ہوگی اور ریزلٹ جو ہیں وہ دوبارہ سے مرتب ہوں گے۔ لیکن جو طالب علم ہیں وہ اداس ہیں، ان کے دل ٹوٹ گئے ہیں، وہ پریشان ہیں، اور جو والدین ہیں وہ ہکا بکا ہیں، کیونکہ ان کی جگر کے گوشوں نے خوب محنت کی، کھیل کود کو کم کیا اور پڑھائی پہ توجہ دی، کیونکہ پیپر کا زمانہ تھا، اور جب رزلٹ آیا تو فیل کر دیا گیا۔ اور یہ 66% ہے، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ جو ہے کوانٹٹی آتی ہے۔ اور جب اس پہ احتجاج کیا گیا، زوردار احتجاج ہوا، تو کسی کو بھی پیپر نہیں دکھائے گئے، دکھانے سے انکار کر دیا گیا، اور ری چیکنگ یعنی اسکروٹنی کے نام پہ فی بچہ 500 روپے وصول کیے گئے، اور جب ہزاروں بچوں کو فیل کیا گیا ہے تو یہ تعداد جو ہے وہ لاکھوں روپے میں بن گئی ہے۔ یعنی لاکھوں، ایک تو غلط فیل کیا گیا بغیر کسی قصور کے معصوم بچوں کو، اور اوپر سے اسکروٹی کے نام پہ ان سے لاکھوں روپے اینٹھ لیے گئے، بٹور لیے گئے، اور جو پیپر ہیں وہ پھر بھی طالب علموں کو نہیں دکھائے جا رہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے بھی یہ گھٹیا کام کیا ہے ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، مستقبل کا بھی اور نفسیات کا بھی۔ کیونکہ ہم میں سے سبھی نے، جس جس نے پیپر دیے ہیں میٹرک کے، انٹر کے، تو وہ بچہ محنت کرتا ہے، اور پھر اس کے ارمان ہوتے ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، وہ آس لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اچھے نمبر آئیں گے تو شاباش ملے گی گھر والوں سے، پیرنٹس سے، بہن بھائیوں سے، محلے والوں سے، اسکول میں۔ اور جب وہ فیل ہوتا ہے اور محنت کرنے کے بعد غلط فیل ہوتا ہے تو اس کے اوپر بجلی گر جاتی ہے، تو اس سے نفسیات پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جس نے بھی یہ گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، تو اس کو ایسے معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ پیپر چیک کرنے کے بعض جگہوں پہ پیسے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان نکمے لوگوں نے، جن کو دی گئی تھی ذمہ داری پیپر چیک کرنے کی، تو انہوں نے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں، لالچ میں آ کے اٹھا کے فیل کر دیا، اور پیپر کو چیک ہی نہیں کیا گیا۔ اور یہی ہے پاکستان کا مسئلہ۔ صرف تعلیمی میدان کی بات کریں تو وہ بھی مطلب ناانصافی ہوگی۔ پاکستان کی عدالتیں ہوں، پاکستان کے سرکاری اسپتال ہوں، تھانے ہوں، جو سرکاری آفس ہوتے ہیں، سرکاری محکمے ہوتے ہیں، وہاں پہ نکموں، نااہلوں، ہڈ حراموں کی فوج بھری ہوتی ہے، اور یہ فوج ظفر موج ہوتی ہے، یعنی یہ موجیں کر رہی ہوتی ہے، کام نہیں کر رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آگے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ تباہی اور بربادی ہر طرف نظر آتی ہے۔ اور اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کو بھی نہ بخشا، جو کہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں، اور مستقبل کے حوالے سے ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، اور یہ بہت محنت کرتے ہیں۔ تو کراچی والوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ کراچی کے بچوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے؟ تو جن لوگوں نے غلط چیکنگ کی ہے، غلط نمبر دیے ہیں بغیر چیکنگ کے، تو ان کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ کے خیال میں کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا جرمانہ ہونا چاہیے،
क्या इनको जेल की हवा खिलानी चाहिए या इनको नौकरी से निकाल देना चाहिए, इनके जो शनाख्ती कार्ड हैं वो जब्त कर लेने चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर माफ कर दिया तो फिर ये दोबारा ऐसी ही गलती करेंगे। आप बताएं, आपके जो भी कमेंट्स हैं आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। वीलॉग आपको कैसा लगा? वीलॉग को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया आपका।